بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انٹرنیشنل ماؤنٹین ڈے کے حوالے سے آج ہم چکوال کے ایک بہت تاریخی مقام کی طرف جا رہے ہیں، دلجبہ پہ۔ اور دلجبہ ایک پہاڑ کی چوٹی ہے اور اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتائیں گے۔ تو ابھی ہم چکوال سے نکلے ہیں اور جیلم روڈ جو ہے چکوال سواور روڈ جو انڈر کنسٹرکشن ہے اس پہ ہیں، اور ہم پہنچ چکے ہیں اس وقت خانپور۔ یہ خانپور آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ بھی مشہور گاؤں ہے یہاں کا، اور خانپور سے آگے نکل کے تو پھر ہم جان خان زادہ سے رائٹ ٹرن کریں گے۔ تو یہ خانپور ہے، چکوال کا ایک قصبہ ہے یہ، اور یہاں پہ ٹرک انڈسٹری کے حوالے سے بڑا کام ہے، کیونکہ یہاں جو سالٹ رینج کا ایریا قریب ہے اور وہاں پہ کوئلہ نکلتا ہے، اور اس حوالے سے یہاں کے جو لوگ ہیں وہ ٹرک انڈسٹری سے وابستہ ہیں، اور ٹرک یہاں پہ بہت ہیں لوگوں کے پاس، یعنی کہ لوگوں کا جو پیشہ ہے وہ گڈس ٹرانسپورٹ ہے۔ اب ڈومن ہم پہنچ چکے ہیں، یہ ڈومن کا روڈ ہے اور نیچے گاؤں ہے، تھوڑا سا ہٹ کے ہے، اور یہ سٹاپ ہے ڈومن والا۔ اور یہ سامنے جو پہاڑی آپ کو شاید نظر آ رہی ہوگی، یہ دلجبہ ہے، ادھر ہم جا رہے ہیں۔ یہ ڈومن گاؤں کا نظارہ ہے جناب، جہاں سے ہم جا رہے ہیں چکوال سواور روڈ کے رائٹ سائڈ پہ۔ ڈومن سے ہم گزر رہے ہیں اس وقت، اور روڈ کے بہت برا حال ہے، اور گاڑیوں کا بھی لوگوں کا بھی ڈسٹ ہی ہے بہت۔ اور یہ جناب ہم پہنچ چکے ہیں، اب یہ ڈومن والا پل ہے، یہ بھی بڑی ہسٹری ہے اس کی، اور بڑا برا حال ہے اس کا، ٹوٹا پھوٹا ہوا ہے ابھی تو۔ اور یہ ڈومن سے نکل آئے ہیں ہم، اور اب ہم یہ آگے آئے گا سوسیاں گاؤں ہے، اس طرف جا رہے ہیں، اور یہ انڈر کنسٹرکشن ہے، نئی روڈ جو بن رہی ہے اس حوالے سے۔ اور ویسے بھی یہ ڈومن والا پل بڑا فیمس تھا، چڑھائی ہے یہاں پہ۔ اور یہ نالا جو ہے، یہ نالا درگڑ آتا ہے ادھر سے بناؤ اور درگڑ، اور یہ نیچے سے جا رہا ہے۔ اور اب ہم ناظرین پہنچ چکے ہیں، یہ سوسی گاؤں ہے، اور اس کو سوسیاں بھی کہتے ہیں۔ یہ ڈومن سے نیکسٹ سٹاپ جو ہے، یہ ٹرالر ہیں جو چکوال کی انڈسٹری کو لے کے جا رہے ہیں جی سیمنٹ کو۔ آپ کو اکثر ان روڈز پہ ٹرالر نظر آتے ہیں۔ اور یہ اب ہم جناب جنڈ خان زادہ کے پاس ہیں، اور جنڈ خان زادہ سے ہم رائٹ ٹرن کریں گے تھوڑا سا آگے جا کے، یہ نورپور اور ناروے ایک گاؤں ہے اس طرف۔ جی اب ہم پہنچ چکے ہیں جنڈ خان زادہ، اور یہ جناب یونین کونسل جنڈ خان زادہ کا آفس، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں وائٹ بلڈنگ، اور یہ جنڈ خان زادہ گاؤں۔ اور اب ہم جناب آنورڈ جا رہے ہیں نورپور کی طرف، اور ناروے گاؤں ہیں جی۔ اب ہم مین روڈ سے نیچے آ گئے ہیں، اور یہ رائٹ ٹرن کریں گے یہاں سے ہم نورپور اور ناروے کی طرف۔ اور یہ جناب روڈ ٹو پیرکد اس طرف سے بھی جاتے ہیں، اور بہت پیارا ایریا چکوال کا، اور چکوال میری جان، واقعی جان ہے، اور بہت خوبصورت جان ہے چکوال۔ اور جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ گرینری ہے آرام سے، رچ گرین، اور یہ گندم کی فصل ابھی بوئی ہوئی ہے، بارانی ایریا ہے، یہاں پہ پانی چھانی کا اس طرح سے نہیں ہے، بارشوں پہ وابستہ ہے سارا سلسلہ۔ اللہ پاک جو ہیں وہ بارشیں فرماتے ہیں، اور اس سے یہ جو ہے وہ فصلیں ہوتی ہیں یہاں۔ اور زیادہ تر یہاں جو درخت نظر آ رہے ہیں وہ فلائی اور بیری کے، فلائی ہے اور بیری ہے،
اب ہم آنورڈ جا رہے ہیں نور پور گاؤں کی طرف، اور نور پور سے آگے پھر ہم دل جبا کے ٹاپ ہل جو ہے وہاں پہ جائیں گے۔ چھوٹا سا روڈ، اور یہ نور پور گاؤں میں ہم پہنچ چکے ہیں، اور اس سے آگے ہم باہر نکلیں گے سے۔ تو یہ دل جبے کی طرف جائے گا۔ اچھا، دل جبے کی جو ہے وہ 2-3 جگہ ہیں دل جبے کی۔ ایک جو سرد گاؤں ہے شاہپور سیجاں کی طرف سے جائیں تو وہاں بابا صادق شاہ دل جبا کا دربار ہے، تیل کے وہ بھی ہے، وہ سب سے بلند جگہ ہے۔ اور آج ہم جہاں جا رہے ہیں یہ پیر کا مشہور ہے، پیر نور شاہ غازی سرکار کا معجزہ تھا پیر کا، اور لوگ قربانی دیتے ہیں، اس حوالے سے بھی بات ہوگی۔ تو اس ٹریل پہ ہم جا رہے ہیں، اور یہ نور پور کی طرف سے۔ ہاں، اب ہم جناب جنڈیال محمود سے آگے نکل آئے ہیں، اور وہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ دل جبا کی پیرکت جو ہے وہ ایریا آ گیا ہے، بہت خوبصورت، امیزنگ، اور آپ یقیناً انجوائے کر رہے ہوں گے، اور بہت خوبصورت ایریا ہے چکوال کا۔ اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ چکوال کے جو ٹورزم ہے اس کو ہم آگے لے کے چلیں، اور آج ہم اسی سلسلے میں ادھر آئے ہیں۔ ماؤنٹینس انٹرنیشنل ماؤنٹین ڈے کے حوالے سے ہمارا یہاں ایک سیمینار ہم نے رکھا ہے، اور چکوال سٹی کی بجائے ہم نے آن سپاٹ ماؤنٹینس کے اندر رکھا ہوا ہے۔ تو اب ہم یہ جا رہے ہیں وہاں دل جبا کی چوٹی کی طرف، اور جہاں تک روڈ جائے گی وہاں تک ہم کار میں جائیں گے، اور پھر آگے جیپس پہ بیٹھ کے تو ہم جائیں گے۔ ابھی تو یہاں گاڑی جا سکتی ہے جہاں تک، وہاں تک ہم گاڑی میں جائیں گے۔ بہت پیاری چھوٹی سی سڑک اور رچ گرین ایریا، ویری انٹرسٹنگ اینڈ انجوائیبل روڈ ہے جی۔ وہ سامنے ہم یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ بہت پیارا ویو ہے، ایک گاؤں جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں نور پور۔ یہ سامنے نور پور ہے، اور جیسے گاڑی سے اتر کے ہم پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ گاڑی بند ہو گئی ہے جی۔ اس وقت ہم اب آگے نکل رہے ہیں یہ نور پور سے، اور آنورڈ دل جبا کی طرف۔ تو یہ اب جیپ پہ سفر شروع ہو گیا جی ہمارا۔ یہ سامنے آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ نور پور گاؤں ہے جی۔ جی، یہ جیپ ٹریک ہے جی۔ جیپ ٹریک ہے، لوکل پاپولیشن جی۔ جی اتنے نہیں گڈی لوڈ کو نہیں کہ سواریاں ڈھونی آئی پھر لا کے یہ نالا ہے جی، نالے سے ہم کراس کیا، اور آن ورلڈ اب ہم جا رہے ہیں جی مائنز کی طرف، اور ٹاپ ہل آف دل جبا۔ یہ جو ایریا ہے اس سے کہتے ہیں پیرکت لوکل لینگویج میں۔ بالکل کچی سڑک، اور یہ مسلسل ہائٹ کی طرف جا رہے ہیں ہم ٹیل پہ۔ یہ سامنے دل جبا کی چوٹی ہے جو اس طرف،
بہت تنگ سا ایک ٹریک بنا ہوا ہے، واکنگ ٹریک، جس پہ جیپ وغیرہ جا سکتی ہے، یہاں ٹریکٹر جا سکتا ہے، دوسری گاڑی جو ہے یہ اس طرف نہیں آ سکتی۔ بہت خوبصورت سینری ہے سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں، رچ گرین ایریا آف دل جبہ۔ جناب ہائٹ کی ہائٹ ہے، بہت زبردست ایریا ہے یہ۔ فور ویل پھر ہوش ہے جوزن پھر دسان ہے۔ یہ جناب بہت زیادہ ہائٹ اور بالکل نان ڈرائیویبل یہ جو ٹریک ہے اس پہ ہم آئے ہوئے ہیں، لیکن بہت پاورفل گاڑی ہے جو کھینچ کے ہمیں لا رہی ہے سب کو۔ اور یہ پجارو ہے 96 ماڈل شاید، یہ 90 and 2.4۔ اچھا۔ یہ ویو ہے جی جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت۔ ہم ابھی 2 منٹ کا واک ڈسٹنس ہے، اس سے آگے جیپ نہیں جائے گی، اور ہم پہنچ چکے ہیں ٹیل پہ، دل جبہ پہ۔ اور یہ جو نیچے آپ دیکھ رہے ہیں وہ ریور دیکھ رہے ہیں چھوٹا سا، وہ آپ کا ہے پیرکد، یہ آگے آن ورڈ ہے۔ ہم پہنچ گئے ہیں اور بہت زبردست ویو، اور یہ وہ گاڑی ہے جس پہ ہم ابھی بیٹھ کے آئے ہیں۔ یہ پجارو بڑی لگژری ہوتی تھی یہ ویگن، تو اب سارے دوست جو ہیں وہ اتر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ عطا صاحب ہیں، مشہور فوٹوگرافر ہیں، اور اوکے محسن یہ اسپیشل لاہور سے اس ٹور کے لیے آئے ہیں، کیونکہ یہ بہت زبردست سائٹ تھی اور ہم نے دعوت دی ہے کہ آپ آئیں، اور فیوچر میں جو ہے نا اپنی یہاں پہ اسائنمنٹس کے لیے بہت زبردست ویو ہے۔ یہ جناب ایک بکری انجوائے کر رہی ہے، دیکھیں۔ اور یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا اس کی زیتون کی اور پرانا جو ہے، یہ اصل میں کؤ ہے، اور زیتون کی ایک یہ نسل ہے پرانی، اور وہ ایک اور بکری بھی ہے جو یہاں پہ کؤ کو کھا رہی ہے، اور زبردست ویو۔ جی یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں ویو، یہ ڈسٹرکٹ جہلم ہے، اور یہ سامنے پہاڑ بھی، یہ جہلم ہے جی۔ اچھا یہ ڈومیلی کا ایریا ہے، گڈ۔ پیرکد یہ نیچے ہے، پیرکد بالکل یہ پیرکد ہے نیچے۔ اور ادھر ہم جناب ایک آج سیمینار ہم نے رکھا ہوا ہے ماؤنٹین ڈیز کے حوالے سے، اور یہ دل جبہ کی ٹیل ہے، یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کی جو مشرقی ٹیل ہے اس پہ، اب مغربی ٹیل تو وہ شاہپور کے پاس ہے۔ آپ کا اس وقت ہم موجود ہیں انٹرنیشنل ماؤنٹین ڈے کے حوالے سے دل جبہ ایک مقام ہے، یہاں پہ سالٹ رینج کی چوٹی پہ ہم موجود ہیں اس وقت، اور یہ جو آج کا انٹرنیشنل ماؤنٹین ڈے سیمینار کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور یہ ٹور بھی ہمارا اسپیشلی اسی حوالے سے ہے، اور چکوال پریس کلب اور چکوال آرٹ کونسل اور بول FM 88 چکوال کی یہ مشترکہ کاوش ہے، اور ہم نے سوچا کہ ایک انٹرنیشنل ماؤنٹین ڈے کے حوالے سے چکوال کی ثقافت کو فروغ دینے کے لیے آج ہم یہاں سب اکٹھے ہوئے ہیں، اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں چیئرمین پریس کلب خواجہ بابر سلیم محمود، اور سینئر وائس چیئرمین مرزا فخر، اور وائس چیئرمین خواجہ دانیال سلیم ہیں، اور سیکرٹری فنانس عارف محمود ہیں،
آڈیٹر جنرل پریس کلب چکوال طاہر فاروقی، اور اس کے علاوہ اور دوسرے مہمانوں میں میرے ساتھ موجود ہیں پریس کلب ملیال مغلا کے چیئرمین فخر عمر محمود مرزا، اور بول ایف ایم 88 چکوال کے فواد خان، اور مشہور اور معروف اینکر جو آر جے ہیں چکوال کے ایف ایم 88 کے عامر ملک اور نیر کاظمی بھی میرے ساتھ موجود ہیں، اور اس کے علاوہ جو ٹائم لائن میڈیا کی اسپیشل ٹیم ہے فواد خان کے، آپ سن رہے ہیں مجھے؟ اچھا، یہ ہے کہ مجھے آپ کی آواز پراپر نہیں آ رہی، تو میں لائیو ہوں، تو پلیز آپ تھوڑی دیر خاموش رہیں تاکہ میں اپنی بات کر لوں۔ اور اس کے علاوہ صاحبزادہ پروڈکشن کے حوالے سے صاحبزادہ محسن سلطان گیلانی جو ہیں وہ بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی لاہور سے اسپیشلی یہاں پہ ہیں، اور اس کے علاوہ جو سی ای او ہیں سی پیک کمپنی رجسٹرڈ کے ارشد مقبول مارشل، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور دوسرے مہمانوں میں شعیب کاظمی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں لوکل، اور عطا صاحب ہمارے ساتھ ہیں، مزمل ہیں، اور چکوال آرٹ کونسل کی طرف سے رینل ڈینز، اور میں ہوں آپ کا میزبان صاحبزادہ فرق زلفی۔ تو یہاں پہ یہ مشہور و معروف جگہ ہے، تاریخ کے حوالے سے، آثاریات کے حوالے سے، ثقافت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ایک پرومیننٹ پلیس ہے۔ تو میں خواجہ بابر سلیم صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آئیں اور یہ بتائیں کہ اس جگہ کی کیا اہمیت ہے، اور جو مغلیہ سلطنت کا پہلا بادشاہ بابر تھا، اس حوالے سے یہاں پہ بہت سی روایات ہیں، اور آج ہم پراپر اسی جگہ پر موجود ہیں۔ یہ زلفی صاحب جو دلجبار کارٹ رینج جو پہاڑ ہے، یہ اس کی تاریخ کروڑوں سال پرانی ہے۔ اس کا ہم پرانی تاریخ میں جانے کی بجائے اگر صرف حالیہ تاریخ کا ذکر کریں، 1525 شہنشاہ مغل بادشاہ شہنشاہ سعید الدین بابر کا یہاں سے گزر ہوا، اور یہ وہ مقام ہے پیچھے اگر آپ دیکھیں یہ گھوڑی گالا کا مقام ہے، یہ تاریخ بتا رہی ہے۔ صاحبزادہ سلطان زلفی نے اپنی کتاب سالٹ رینج میں آثار قدیمہ میں اس کی تاریخ کروڑوں سال پرانی بتائی ہے، مگر یہ ڈسٹرکٹ گزٹر جیلم اور پھر اب چکوال میں یہ ریکارڈ پر موجود ہے کہ شہید الدین بابر نے اس ڈھن کو، یہ جو سارا پانی تھا پیچھے آپ دیکھیں تو یہ انہوں نے اپنے انجینئر کو حکم دیا تھا، شہید الدین بابر نے یہاں کے لوگوں کی جرت، بہادری اور اس کے اطراف میں 84 گاؤں الاٹ کیے تھے جسے ڈھن 84 کہتے ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورے پاکستان میں یہ ڈھن 84 کا جو اتنا عظیم ثقافتی ورثہ ہے، یہ سالٹ رینج کی مطلب ہے اس کیسے میں آیا، مگر یہ بڑی بدبختی ہے کہ یہ آپ اگر دیکھیں یہ سارا دور دراز پہاڑ علاقے، بنیادی صورتیں کوئی نہیں ہے، لوگ پہاڑوں کے اوپر، ابھی فخر مرزا بتا رہے تھے کہ یہ پتھر کے زمانے کا ابھی دور ہے، اور جبکہ ادھر نواز شریف اور شہباز شریف بڑے دعوے دار ہیں کہ بڑا انقلاب آ گیا ہے، مگر پسماندہ علاقوں میں اس کے اثرات نہیں پہنچے ہیں۔ اور میں ہمیشہ بڑا ووکل ہوں کہ ضلع چکوال کے 15 لاکھ اب آبادی یہ ڈکلیئر ہوئی ہے، اس میں 7.5 لاکھ لوگ جو ہیں ان کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں عوامی نمائندوں، حکومت اور اس کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ان لوگوں کی کوئی ویلفیئر اور بنیادی سہولتوں کی بات کی جائے۔ بصورت دیگر میں بالکل یہ بتاتا چلوں کہ تاریخ بڑی بے رحم ہے، تاریخ کا جبر کسی کو معاف نہیں کرتا۔ اگر 7.5 لاکھ لوگوں کو 2 وقت کی روٹی دینے کا بندوبست نہ ہوا تو یہ سارے لوگ جو 7.5 لوگ ہیں یہ ان سب کا گریبان پکڑیں گے، ان کو سڑکوں اور اس میں گھسیٹیں گے۔ یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ بڑا زبردست عالمی دن کے حوالے سے ہم یہ تاریخی جگہ یہ دکھا رہے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ یہ آج جو پیغام نکلے گا انشاءاللہ اس کو ابھی وہ نواز شریف نے کہا جی یہ ماڈل ضلع ہے سیاسی، ماڈل ضلع تھوڑا سا کام چلا تھا، چلو جی گھر جاؤ۔ یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں بڑی بدبختی ہے، نہیں تو 104 پوائنٹ ساتھ میں آئیڈینٹیفائی ہو چکے جی بالکل، اور مطلب ہے اس میں صرف بورڈ لگانے تھے، کوئی بڑا
करोड़ों रुपए का कोई आता मतलब बोर्ड लगा दो भाई ये फलानी जगह है, ये फलानी जगह है, और हर जगह पे ये तारीख है, सैकड़ों साल करोड़ों साल ये सारी मौजूद है। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। ख्वाजा बाबर सलीम महमूद साहब की तबीयत भी कुछ नासाज थी, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने टाइम निकाला और हमारे साथ इधर तशरीफ़ लेके आए हैं। बहुत दूर अफ्तादा जगह है और हम जीप पे आए हैं और मुश्किल रास्ता था। तो मेरे साथ मौजूद हैं जी ख्वाजा दानियाल सलीम, आज के हमारे होस्ट, जो यहाँ पे इन्होंने हमें इनवाइट किया है और बहुत पुरानी दावत थी और उन्होंने जनाब टिक्के हैं और यहाँ पे बहुत चिल माहौल है और बड़ी ज़बरदस्त इंटरटेनमेंट है। और इसके साथ साथ हम जो बात कर रहे हैं इस टॉपिक पे कि माउंटेन्स डे के हवाले से और चकवाल और इसकी आसानियात के हवाले से बात हो रही है। तो इसमें ख्वाजा साहब, जब हम तारीख की बात करते हैं कि बाबर ने ये जो है घोड़ी गाला से ये कटवाया था रास्ता, आप ये बताएं कि ये पानी रुका कैसे था, इसकी क्या तारीख है, जरा आप इस पर। उसकी तारीख अभी ये है कि अभी हम जो इस वक्त दिलजब्बा पहाड़ की चोटी पे तो नहीं, आपने अभी इसकी पैमाइश किया कि 1800 फुट की बुलंदी पे इस वक्त हम हैं, जबकि इसकी जो सर्वे ऑफ पाकिस्तान की जो यहाँ पे बुत्ती लगी हुई है वो नजर आ रही है चोटी, ये 3000 फुट की इसकी बुलंदी है। अगर आप वहाँ पे खड़े होके देखें तो यहाँ से आपको सिकंदर आजम और पोरस का वो भी नजर आएगा मैदान जहाँ पे मुआरका हुआ। ये इस वक्त हम लाइमस्टोन की दीवार पे खड़े हैं, जो सीना पे सीना सदियों से जो ये यहाँ पे कहानी चल रही है कि बाबा नूर शाह गाजी जो अल्लाह के वली थे यहाँ पे, उन्होंने इस पहाड़ को थपकी दी थी और ये पहाड़ जो है चल पड़ा था। किसी ने उनको ताना दिया था कि तू उधर बैठा हुआ है पहाड़ पे, वो तेरे भाई शादी में जो है ना जा रहे हैं घोड़ों पे सवार होके, तो उसने इसको थपकी दी पहाड़ को, तो पहाड़ चल पड़ा। ये बिल्कुल हमारी बैक पे लुंडा पहाड़ है, ये आतिशफशाएं है जो ठंडा हुआ जो जियोलॉजिस्टों के मुताबिक उनका कहना है कि ये लाखों साल पहले, करोड़ों साल पहले साल्ट रेंज में आतिशफशां जो है वो फटते थे, जो बाद में आके ये अब ठंडे हो गए हैं। ये उसकी एक निशानी है, ये जो लुंडा पहाड़। इस दिलजब्बा पहाड़ ने उस लुंडा पहाड़ में जाके टक्कर मारी थी और ये कुदरती जो है डैम बन गया था, जो नूर शाह गाजी ने, अल्लाह के वली ने इस पहाड़ को थपकी दी थी। तो ये पानी की गुजरगाह थी और ये कोई 100 फुट से भी बुलंदी दीवार नजर आ रही है। ये एक डैम बन गया बुलंद और 25 मील तक ये पानी फैल गया इस चकवाल के इलाके में। और इसको लोग, जो पुराने लोग थे, इसको ढन कहते थे। ये मशहूर था कि ये ढन है बहुत बड़ी। तो जब शहंशाह बाबर का यहाँ पे गुजर हुआ तो उसके इंजीनियर्स ने मशवरा दिया कि इस दीवार को काट दिया जाए तो ये इलाका खुश्क हो जाएगा, ये इलाका आप लोगों में तकसीम कर दें। तो इस तरह इस दीवार को काटा गया और ये पहाड़ी, ये जो पानी था ये दराजेलम में गिर गया और ये इलाका खुश्क हो गया। और 84 गांव लाट हुए, जिनके आखिर में लाम आता है, डोडियाल, चकवाल, तितराल, मूलोवाल, ये 84 गांव हैं। फिर ये इलाका ढन से ये धन में बदल गया, अब इसका नाम धन 84 है। और ये जो नाला ये बना हुआ है, जो ये हर उस गांव के साथ से गुजर रहा है, ये जो 84 गांव है। और ये उसकी आखिरी जो है ये जगह है, ये पीरकद के मुकाम से। अगर यहाँ पे सावन के अगर आप माह में अगर यहाँ पे आए तो आपको एक रेला यहाँ से गुजरता है पानी का, बहुत बड़ा जो गुजरता है, बहुत बड़ा, और हर चीज बहा के ले जाता है जो है। आप ये कह सकते हैं कि ये चकवाल की ड्रेन है, ड्रेन है, ड्रेन हाँ, प्रॉपर ये ड्रेन ये यहाँ से जो है ना वो दराजेल में ये पानी गया। तो ये इस वक्त अभी हम जो हमारा अगला प्रोग्राम होगा, जो बाबा नूर शाह गाजी का मुकद्दस चश्मा है, उस पे। जो पूरे मुल्क से मैंने इंटरव्यू किए हैं लोगों के, पूरे मुल्क से यहाँ पे आते हैं वो पानी पीने, पेट साफ करते हैं और फिर ये कहते हैं कि फिर हमें सारा साल पेट की कोई बीमारी हमें लाक नहीं होती है, जब हम वो पी लें तो पेट साफ करते हैं। और मेरा ये दावा है कि जब आप खाते हैं आपके पेट के अंदर गंद होता है जो है ना, आप अल्लाह अल्लाह करें, अल्लाह आपके नजदीक नहीं आएगा। जब आप अंदर की सफाई कर लेंगे फिर आप अल्लाह अल्लाह करें यहाँ पे बैठ के, फिर अल्लाह भी नजदीक आएगा। यहाँ पे नूर शाह गाजी की चिल्लागाह मौजूद है और ये सारा जो है ये सिलसिला इंशाल्लाह अगली दफा हम उस चश्मे पे जो है ये प्रोग्राम करेंगे। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, बात हम कर रहे हैं फेसबुक के दोस्तों से भी, और मेरे साथ आज बड़े ज़बरदस्त ख्वाजा साहब आए ना जी, आप हमारे साथ हैं, मौजूद हैं। और इसकी तारीख के हवाले से जब हम बात करते हैं तो
ہمارے ساتھ ٹائم لائن میڈیا کی ٹیم بھی موجود ہے، چکوال آرٹ کونسل ہے اور FM88 کا یہ مجھ سے کا پروگرام تھا ہم دوستوں کا کہ ہم نے ماؤنٹین ڈیز کے حوالے سے ہم نے جو ہے وہ بات کرنی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ ماؤنٹین ڈیز کے حوالے سے کسی ماؤنٹین پہ جا کے اس کی سب سے اونچی جگہ پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ چونکہ گھوڑی گالا ہے اور اس کی بہت ساری تاریخی اس کے وجوہات ہیں، 3-4 جو ہم شارٹ ٹائم میں آپ سے ڈسکس کر رہے ہیں۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ یہ جب پیر نور شاہ غازی جو ہیں وہ بلانگ کرتے ہیں پنڈ دادن خان کے گاؤں چک مجاد سے، تو ان کے جو بڑے بھائی تھے وہ اپنے مریدوں کے پاس آ رہے تھے، ارلی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ برصغیر کا ابتدائی اسلام تھا، تو وہ اپنے مریدوں کے پاس آ رہے تھے، تو وہ گھوڑے پہ تھے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے بھی لے کے جاؤ، جس طرح چھوٹے بچے ضد کرتے ہیں، تو انہوں نے اس کو ڈانٹا شانٹا، تو وہ جو دیوار پہ بیٹھے ہوئے تھے جس پہ انہوں نے اس کو تھپکی لگائی اور وہ دیوار یہاں تک آ گئی کہ وہ یہ جو جگہ ہے ایک پہاڑ کے ساتھ دوسرے پہاڑ کے ساتھ مل گئی اور یہ جو ڈرین تھی یہ بند ہو گئی۔ پھر اس کے بعد پیر نور شاہ غازی ہیں وہ، اور ان کا یہ معجزہ تھا، اور اس کے بعد پھر بابر کا دور آتا ہے، اور بابر نے جب چونکہ افغانستان سے جب کوئی بھی انویڈرز آیا ہے یہاں پہ حملہ آور برصغیر پہ، تو وہ سب افغانستان کے راستے سے آئے ہیں، اور وہ سب جب آتے تھے تو وہ ادھر سے ہوتے ہوئے سالٹ رینج کے اوپر سے ہی گزر کے جاتے تھے، یہ دہلی تک جو ہے راستہ یہ جاتا تھا۔ اور پھر جب وہ کلر کار پہ آیا تو کلر کار بھی وہ رہا کچھ دن، اور اس نے وہ کندہ کہار اور خواجہ صاحب وہ جو باغوں کی بات ہے وہ کی، اور جب وہ یہاں آیا تو اس نے دیکھا کہ یہ اتنی بڑی جھیل بنی ہوئی ہے تو اس کو ختم کیوں نہیں کرواتے آپ؟ تو وہ اس کے انجینئرز نے اس کو آئیڈیا دیا کہ اگر یہاں سے یہ جگہ ہے اس کے ہم کاٹ دیں اگر، تو یہ علاقہ جو ہے وہ یوز ہو سکتا ہے، استعمال ہو سکتا ہے، بہت بڑا ایریا ہے، بہت بڑا ڈیم بن گیا تھا یہ۔ تو انہوں نے پھر یہ اس کے خواجہ صاحب بھی بتاتے ہیں کہ اس کے 400 کے قریب جو مزدور تھے انہوں نے یہ جگہ کاٹ کے تو یہ ڈرین کر دیا پانی، اور یہ سارا پانی دریا جہلم میں میرے جو لیفٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں تو سارا جو ہے یہ دریا جہلم کا ایریا ہے، اور رائٹ سائڈ پہ وہ ڈھن کا اور یعنی کہ چکوال کا ایریا ہے۔ تو وہ سارا پانی جو ڈرین ہو گیا، اور اس کے بعد اس کے جو 84 سردار تھے اس نے کہا کہ اپنی اپنی جگہ آپ سنبھال لیں، تو وہ مشنیں لے کے تو اپنے اپنے ایریے میں چلے گئے، اور انہوں نے اپنے اپنے گاؤں آباد کر لیے، اور اسی طرح سے چکوال میں جو گاؤں ہیں 84 کے قریب 84 گاؤں ہیں جن کے ساتھ نام آتا ہے، اور آپ کو یاد ہوگا خواجہ صاحب کے میرے والد صاحب صاحبزادہ سلطان علی جلفی نے انہوں نے ایک منظوم نظمیہ شکل میں ان گاؤں کے حوالے سے ہسٹری پہ بات کی تھی، اور انہی کے مشن کو آگے لے کے ہم چلے ہیں، اور بس دیران گراں اور تنیل پھاٹک کی جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور آج کا جو ایفرٹ ہے یہ خواجہ بابر سلیم اور خواجہ دانیال سلیم اور صاحبزادہ زلفی کا ایک مشن تھا، اس کی تکمیل کے لیے آج ہم ادھر موجود ہیں۔ اور ایک اور تاریخی بات یہ ہے کہ یہ تو بابر کی بات ہے، ہم تھوڑا سا پہلے چلے جاتے ہیں قبل مسیح کی طرف چلے جاتے ہیں، تو 326 قبل مسیح میں جب سکندر اعظم یہاں پہ آیا ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے، تو وہ ساری دنیا کو فتح کر کے افغانستان کے راستے جب یہاں پہ پہنچا، تو پھر یہ میرے لیفٹ سائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت دھند ہے وہاں نظر نہیں آ رہا پراپر، تو یہ ایک بہت بڑا میدان ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی 25-30 کلومیٹر کا ایک ایریا ہے جو بالکل مربع شکل میں ایک بہت بڑا میدان ہے۔ تو اس میں راجہ پورس اور اس کے جو سکندر اعظم تھا ان کی لڑائی یہاں پہ ہوئی تھی، اور یہ پھر الگ سے کہانی ہے، وہ خواجہ صاحب آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ سکندر اعظم پھر کیسے واپس چلا گیا یہاں سے اور کیا کہانی ہوئی۔ دیکھو یہ بھی ایک روحانی داستان ہے یہ، کہ کیونکہ کٹاس راج میں اس وقت یہ آپ 227 سال قبل مسیح کی آپ بات کر رہے ہیں، جب سکندر یہاں سے گزرا تھا اور اس کے پورس سے معرکہ یہاں پہ وہ آخری معرکہ تھا اس کا سکندر کا، اور اس کو اپنا سارا پروگرام جو ہے وہ مؤخر کرنا پڑا، کیونکہ کٹاس راج کے جو مندر ہیں وہ ہندوؤں کی اس وقت ابھی بھی وہ مقدس ترین جگہ ہے، جس طرح ہمارا مسلمانوں کا مکہ مدینہ مقدس ہے، اس طرح کٹاس راج جو ہے وہ ہندوؤں کا مقدس ترین مقام ہے۔ وہاں کے سادھو سنت فقیر الاؤ جلاتے تھے، اور 24 گھنٹے وہ آگ جلتی تھی، ماچکے پہ بیٹھتے تھے اور اپنا کشٹ کاٹتے تھے، اور لوگ یہاں کے لوکل جو تھے وہاں پہ ریلیف لینے جاتے تھے، کوئی بیماری ہے کوئی، وہ وہاں پہ منتر چنتر کر کے، وہیں سے چکوال میں مریض بیٹھا ہوا ہے منتر وہاں پہ کرتے تھے، وہ اٹھ کے بیٹھ جاتا تھا، اس طرح کا وہ ریلیف دیتے۔ انہوں نے سکندر اعظم کا اپنے منتر جنتر سے مائنڈ چینج کر دیا، اس نے فتح کیا ہوا ہندوستان جو پورس کو بعد میں واپس لوٹا دیا، اور اس نے جو قتل و غارت گری جو اس نے مزید کرنی تھی آدھی دنیا اور اس نے فتح کرنی تھی، وہ بھی اس نے ارادہ مؤخر کر دیا۔
गृह जेलम के पास उसकी फौज का पड़ाव था, उसको एक मच्छर लड़ा। ये हमारा दावा है कि चकवाल का मच्छर उसको उस वक्त लड़ा। ये डेंगी अब ये कहते हैं, वो 227 साल कबल मसीह में भी डेंगी था और उसको मलेरिया हुआ, वो फिर सफर करता चला गया, वो टाइफाइड पे बदल गया और 33 ईयर ओल्ड था वो और उसकी मौत वाक़या हो गई। तो ये चकवाल से ये जो दुनिया की ये सबसे बड़ी तारीखी मार्क है कि हर मुल्क ने इस पे सिकंदर आजम पे फिल्में बनाई है। अलेक्जेंडर द ग्रेट, मतलब इस पे फिल्में जो हर मुल्क ने जो है बनाई है। ये इतना बड़ा ये तारीखी, या पाकिस्तान को हम बड़े अफसोस से कहते हैं कि उन्होंने वहाँ पे यादगार बनाने की उन्हें तौफीक नहीं हुई। यूनान की जो एम्बेसी है उसका एम्बेसडर आया, उसने वो जगह जहाँ पे उसने आखिरी कलमात बोले थे कि बता पोरस अब मैं तेरे साथ क्या सलूक करूं, तो उसने कहा जो बादशाह बादशाहों के साथ करते हैं, वो जो तारीखी मुकालमा है उस जगह को तलाश करके वहां पे उन्होंने एक यादगार चबूतरा बना दिया है उसका, सिकंदर आजम का। ये यूनान गवर्नमेंट ने ये खुद अपनी एफर्ट करके, मगर दुनिया का इतना बड़ा मार्का और पाकिस्तान ने उसको कोई जो है उसको उजागर करने की उसको कोशिश नहीं की। असल में ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर सियाहत के हवाले से यहाँ पे कुछ इकदाम करे तो ये मैं कहता हूँ कि ये पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड है। और ये जो खासकर आप सॉल्ट रेंज की बात करते हैं और सॉल्ट रेंज में जंगड़ की बात करते हैं, तो जंगड़ भी एक बहुत खूबसूरत जगह है ये सारी, और सॉल्ट रेंज भी। तो यहाँ पे अगर गवर्नमेंट थोड़ी सी तवज्जो दे, तो अभी हम बात कर रहे थे कि 104 जो है वो जगह जो हैं वो प्रोमिनेंट हैं, जो रिजॉर्ट बन सकते हैं, जिनकी कोई तारीखी अहमियत है। तो उस हवाले से भी अगर काम किया जाए तो महकमा टूरिज्म और गवर्नमेंट ऑफ और कऊ की आप नहीं बात कर रहे, जैतून की, ये जो सारा ये जैतून है, ये जितने भी ये जंगलात है, ये रख दिल जब्बा है, इसके आगे रख दरिंगन है, फिर इसके आगे रख करंगल है, फिर रख सुरला है, ये सब में जो है ना ये कऊ के जो दरख्त हैं जिसको हम जैतून कहते हैं। इसमें थोड़ी सी मैं तारीखी एलिमेंट भी शामिल करूंगा ख्वाजा साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए कि यहाँ पे जो हमारा दावा है चकवाल का, वो ये है कि ये जो एरिया था ये पहले समुद्र का हिस्सा था और फिर उसके बाद जब हजरत की कश्ती आई तो वो उधर श्रीलंका में रोड नहीं हुई थी, ये हमारा आड़ा है, आड़े के साथ टकराई थी। और उसकी जो शवाहिद ये हैं कि हजरत नूह के बेटे की कब्र जो है वो मौजूद है आड़ा के साथ बिल्कुल नीचे गाँव है रवाल, हजरत आम की कब्र है। और फिर उसके अलावा ये है कि हजरत जो नूह का तूफान था उसके बाद जो सबसे पहला पौधा जो डिस्कवर हुआ था वो जैतून का पौधा था। और हमारे पहाड़ पे ये जैतून बहुत पुराना है और अब इसको ये पुरानी नस्ल का जैतून है और अब जदीद नस्ल की जो चकवाल को ऑलिव सिटी करार दिया गया है, ये भी उसी से कड़ियाँ मिलती हैं। और ये सरजमीन जो है पाकिस्तान की, ये सबसे चकवाल की सरजमीन जो है वो मानती है इस बात को कि यहाँ पे जैतून जो है। और एक और आपको बात बताते चलें कि डायरेक्टर जनरल जो एग्रीकल्चरल है जो यहाँ पे आया है, आपका रिसर्च सेंटर है, साहब है, उसने कहा कि चकवाल की जमीन ने जो कुरानिक ट्रीज हैं जिनका कुरान में जिक्र है, वो इस जमीन ने उसको मान लिया है, तस्लीम कर लिया है। यहाँ पे आपका जैतून जो है ना, अंजीर लागी, अंगूर लागी है, जैतून लाग गया जो है, कुरान पाक जो जिक्र है वो दरख्त जो है वो यहाँ पे इस जमीन में। और उसने कहा था कि आप ये जो अभी पकोड़े जो आप नहीं खाते कि ये गंदा तेल इस्तेमाल करते हैं, एक वक्त आएगा चकवाली जैतून में पकोड़े जो है ना, जैतून के तेल से पकोड़े यहाँ पे पड़ रहे होंगे और इतना सस्ता होगा क्योंकि ये चकवाल की पैदावार होगा और चकवालियों को बड़ा सस्ता मुयसर होगा। ऐसे हुआ है जी कि जैतून का जो है वो यूनिट लग गया है, उसका फैक्ट्री लग गई है तेल निकालने की और वो 1300-1400 रुपए किलो है अभी फिलहाल तो है, लेकिन ये प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी, 100-200 रुपए पे आ जाएगा। और हमारा जो है वो ऑयल दूसरा जो हम रिफाइंड और खा रहे हैं केमिकल्स वाला, उससे जान छूट जाएगी। तो इस आज का जनाब मैं बहुत थैंकफुल हूँ ख्वाजा दानियाल सलीम साहब का
اور ایک بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان کا مائنز کا یہاں پہ ریزورٹ ہے، ان کے مائنز ہیں ان کی 3-4، اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ وہاں پہ اور زیادہ اچھی پروڈکشن ہو اور ایریا میں روز روز بلائیں. اور انہوں نے اسپیشل خاص طور پہ جو چیف ایگزیکٹو ہے ارشد مقبول سی پیک کہ وہ مشین لے کے آ رہے ہیں چکوال میں پہلی دفعہ جو مشین سے اینٹ بنے گی، یہ چکوال کی ہسٹری تبدیل کر رہے ہیں. واہ جی واہ، بڑی تو بات ہے. ان اور کا بھی یہ ہے جی کیا یہ ہمیں اسپیشلی لے کے آئے ہیں. یہاں ایک نورپور گاؤں ہے، وہاں ہماری گاڑیاں کھڑی ہیں اور وہاں سے ہم جو ہے وہ جیپ سے آئے ہیں کیونکہ آگے ٹریک جو ہے وہ گاڑی کا نہیں ہے. تو بہت زبردست جگہ ہے، آپ بھی آئیں کبھی سیر کے لیے. تو یہ پیرکد اس کو کہتے ہیں. یہ نیچے جو ہمارے بالکل ہم پیرکد کی چوٹی پہ کھڑے ہیں اور نیچے پیرکد ہے. اور یہاں بابا نور شاہ غازی کا ایک چشمہ بھی ہے جس میں آنکھوں کا علاج ہوتا ہے اور جو آنکھوں کی بیماریاں وہ دور ہوتی ہیں. اگر وہ پانی سے آنکھیں دھوئی جائیں تو اس میں یہ ہے کہ بہت سی آنکھوں کی بیماریاں جو ہیں وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں. اور پیٹ کی بیماریوں کے حوالے سے اپریل میں جو ہے یہ میلہ لگتا ہے یہاں پہ بابا نور شاہ غازی کا، اور بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں اور وہ پانی پیتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ 8 گلاس پانی پینے لازمی ہے. جب بندہ 8 گلاس پی لیتا ہے تو پھر بندے کا جو ہے وہ پنجابی جاتے ہیں چھڑک بندہ جی. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ پیچش آتے ہیں اور پیٹ صاف ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد پورا سال کہتے ہیں کہ کوئی پیٹ کی بیماری صفائی ہو جاتی ہے، صفائی ہوتی ہے اور کوئی گیس نہیں ہوتی، کوئی آپ کو تبخیر نہیں ہوتی، کوئی اس طرح کا ایشو نہیں ہوتا. تو اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور میں اپنے معزز مہمانوں کا بہت شکر گزار ہوں. اور خاص طور پہ جو ارشد مقبول صاحب ہیں ہمارے مارشل خواجہ دانیال سلیم، اور محسن سلطان صاحب کا بہت شکریہ کہ وہ لاہور سے تشریف لائے ہیں. شعیب صاحب کا بہت شکریہ، نیر کاظمی اور فواد خان ہمارے ساتھ اسپیشلی تشریف لائے ہیں جی. آپ کا بھی بہت شکریہ اور بہت ٹائم نکالا ہے آپ نے. نیر کاظمی ہیں اور عامر ملک ہیں اور مزمل صاحب ہیں اور دانیال ہیں، عطا صاحب ہیں. یہ ہماری میڈیا ٹیم ہے جو اس وقت یہ کیپچرنگ کر رہی ہے، ان کا بہت بہت شکریہ. اور آخر میں بہت تھینک فل ہوں رینر ڈین کا، اور میرے باس ہیں اور بہت زبردست ان کی ایفرٹ ہوتی ہیں. اور وہ جناب یہ آئیڈیا بھی ایکچولی ان کا ہی تھا کہ اس دفعہ جو ہے ماؤنٹین ڈے کسی ماؤنٹین کو بنایا جائے. اور چونکہ خواجہ صاحب کے ساتھ ہمارا وعدہ ہے، انہوں نے وعدہ کیا ہوا تھا، تو یہ اسائنمنٹ کمپلیٹ ہوئی ہے. تو اس کے لیے میں سب کا آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں. اور فیس بک کے ساتھیوں کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ وہ ہمیں دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، ہمارے پروگرام پسند کرتے ہیں اور کمنٹس دیتے ہیں. تو انشاءاللہ آئندہ بھی ہم اسی طرح کا یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھیں گے. اس کے ساتھ ہی دلجبہ کے پرفضا مقام سے آپ سب لوگوں کو فی امان اللہ. جناب اب ہم آج کا پروگرام یہاں دلجبہ سیمینار کرنے کے بعد اب واپس چکوال کی طرف رواں ہیں. اور ہماری ٹیم جناب اب 2-3 گاڑیوں میں جیسے آئے ہیں اسی طرح سے اب واپس. اور یہ ارشد مقبول مارشل صاحب کی پجاروں پہ ہم جناب واپس جا رہے ہیں. اچھا ایک خوشی پاکستانیاں دا اچھا چارہ بیسیکلی جیڑی میری ہے نا اللہ کا شکر ہے زبردست. مطلب ہے کہ چند ایک ہیں مشکل ہونا چاہیے مشکل.